بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شام کا وقت تھا جب وہ اپنے صحن میں بیٹھے ہواؤں کے مزے لے رہی تھی اور ساتھ ہی پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اس کی نئی آنے والی بھابھی سے بہت اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اب اسے کسی دوست کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ اس کی اور بھابھی کی بہت جم پڑی تھی۔ اینی صبح 7 بجے اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ بے شک اوپر تلے ہر فلور پر 5 بھائیوں کا خاندان رہتا تھا، لیکن اینی لوگوں کا گھرانہ 4 لوگوں کا کنبہ تھا، ایک بھائی، ایک بہن اینی اور امی ابو۔ اب بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ حفصہ بھابھی بن کر گھر میں آ گئی تھی۔ بھائی نے حفصہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ پہلے تو امی شادی کے خلاف تھی، لیکن جب حفصہ کو دیکھا تو امی کا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ گھر کے کام کاج اور شکل و صورت میں بھی کوئی مثال نہ تھی۔ عنایا کی مذہبت بچپن سے اپنے ماموں زاد ریاض سے ہوئی تھی۔ ماموں کی بڑی بہو جو کہ عنایا کی خالہ زاد بہن بھی تھی، حمیرہ کو عنایا کی جگہ اپنی دوست کو اپنی دیورانی کے روپ میں دیکھنا زیادہ پسند تھا، سو اس نے عنایا کا پتہ وہاں سے صاف کروا دیا۔ حالانکہ عنایا کی امی اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتی اور اس کے ہر کام آتی۔ اتنا بڑا سسرال ہونے کے باوجود بھی عنایا کی امی کا جھکاؤ اپنی میکے کی طرف زیادہ تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میکے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور اسے صرف مطلب کے وقت ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ عنایا کی امی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ عنایا اور اس کی امی سیدھی سادی اور بولی والی عورتیں تھیں، جبکہ حمیرہ بہت زیادہ تیز اور مطلبی انسان تھی۔ عنایا کی خالہ زاد بہن حمیرہ جو بہت تیز اور شاطر دماغ تھی، ایک طرح سے یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ اس نے عنایا اور اس کی ماں کو اپنی نوکرانی کے طور پر استعمال کیا تھا، اور جب بھی کوئی کام ہوتا وہ انہیں بے جھجک بلوا لیا کرتی۔ حمیرہ کے 5 بچے تھے اور ہر بچے کی پیدائش پر عنایا اور اس کی امی نے اپنی بہن کی بیٹی کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ لیکن جب عنایا کے رشتے کی بات آئی تو حمیرہ آپا نے اس طرح منہ پھیر لیا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ حمیرہ آپا نے اپنے شوہر کے بھائی ریاض کو اپنی دوست جو کہ ان کے محلے میں ہی رہتی تھی اس سے نین مٹکا کروا کر ریاض سے شکیلہ کی شادی کروا دی، لیکن عنایا کی امی کو پھر بھی عقل نہ آئی اور اسے اچھے برے کی پہچان نہ ہو سکی۔ حمیرہ کے دماغ میں کچھ جائیداد کی لالچ بھی تھی، کیونکہ عنایا کا ماموں گاؤں کا امیر ترین انسان تھا اور 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد عنایا کے ماموں نے اپنی کسی بہن کو حصہ نہ دیا تھا اور اکیلے ہی اتنی بڑی حویلی اور زمینوں کا مالک تھا۔ حمیرہ چاہتی تھی کہ میں ماموں کی ایک بہن کی اکلوتی بہو رہوں، اگر دوسری بہن کی بیٹی ان کی بہو بن کر آ جائے گی تو اس جائیداد میں وہ بھی برابر کی شریک ہو جائے گی۔ ان سارے حالات اور اپنے بھائی کی اداسی کو دیکھتے ہوئے عنایا کی پھپھو نے اپنے بیٹے سے عنایا کا رشتہ کروا دیا، لیکن افسوس کہ عنایا کی قسمت میں وہ بھی نہ تھا۔ کچھ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے عنایا کا دل وہاں سے بھی ٹوٹ چکا اور پھپھو کے بیٹے سے بھی عنایا کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اب عنایا نے دل میں پکا تہیہ کر لیا تھا کہ کبھی شادی نہ کرے گی اور ایسے ہی ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے گزار دے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ عنایا کی بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کی بھابھی کی صورت میں ایک دوست اس کی زندگی میں آ گئی اور اس کی اداسی دور ہو گئی۔ اسکول میں ٹیچنگ بھی عنایا اپنی اداسی دور کرنے کے لیے ہی کیا کرتی تھی، حالانکہ اس کے گھر کے حالات اچھے تھے، باپ اور بھائی اچھا کماتے تھے۔ عنایا کو نوکری کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پھپھو کے گھر سے عنایا کا رشتہ توڑوانے میں بھی حمیرہ آپا کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ اس کی عادت تھی ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی۔ وہ یہاں کی وہاں لگائی بجائی کرتی تھی۔ وہ شاید دل میں یہ سوچتی تھی
کہ اگر انایا جیسی لڑکی اتنا دور چلی جائے گی تو پھر اس کے کام کاج میں ہاتھ کون بٹائے گا، کیونکہ پھپھو کا گھر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں تھا اور حمیرہ اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں انایا کا گھر تھا۔ حمیرہ یہ بھی چاہتی تھی کہ انایا کے بھائی کی شادی اسی کے خالہ کی بیٹی سے ہو، لیکن اس کے بھائی نے ایسا نہ ہونے دیا اور اپنی پسند سے شادی کر لی۔ ایسا نہ تھا کہ انایا کے بھائی کے دل میں حمیرہ کے لیے کوئی سوچ تھی، وہ بھی تو دل سے حمیرہ کی عزت کیا کرتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی میٹھی زبان کی کہ ہر کسی کے دل میں جگہ کرتی اور پھر ناک کی طرح ڈستی۔ راحیل انایا کی بھابھی کا بھائی تھا، خوش شکل اور شخصیت بھی خوب تھی، خوش گرفتاری میں تو کوئی اس کا ثانی نہ تھا۔ اس سے پہلی نظر میں بھاگ گیا۔ اس کی بھابھی سے اس قدر اچھے تعلقات کی وجہ بھی شاید وہی تھی۔ بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اکثر ان کے میکے جاتے تھے تو وہ انایا کو باتوں میں لگا لیتا۔ اس کی گفتگو شگفتہ تھی اور اس قدر کے گھنٹوں بولتا رہے اور انایا سنتی رہے، ایک لمحے کو بھی بوریت کا احساس نہ ہوتا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ انایا کا جھکاؤ اس کی جانب ہے۔ وہ تب ہی باتوں باتوں میں کہتا کہ میں تو دلہا بھائی کے خاندان میں ہی کسی لڑکی سے شادی کروں گا جس سے میرے خاندان کا رشتہ بھی جڑا رہے۔ اشاروں کنائیوں میں اس کی پیشکش اس سے خوب سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ سوچا پہلے تھوڑے معاملات آگے بڑھے، دیکھ تو لیں کہ یہ لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے دوبارہ رشتہ جوڑنا بات کی بات ہے۔ بہت جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ سچی محبت تو جانے کب کرے گا، لیکن فلرٹ کرنے میں ماہر ہے۔ شاید انایا اس کی باتوں میں آ جاتی کہ انہی دنوں بھابھی کے میکے والوں نے اپنے گھر پر ایک تقریب کی۔ اس تقریب میں ایک لڑکی مجھے ملی جس کا نام صاحبہ تھا، بے حد خوبصورت لڑکی تھی، وہ لاہور کی رہنے والی تھی۔ اس روز تو انایا بس اسے دیکھتی رہ گئی اور زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن بھابھی کے ساس منہ سے یہ جملہ ضرور سنا جو وہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہی تھی کہ اس لڑکی کو یہاں کس نے مدعو کیا ہے، مجھے کیا خبر۔ ان کی بیٹی نے جواب دیا، نہ جانے کیوں بھابھی کی ماں اور بہن اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے والی باتیں کر رہی تھے۔ راحیل اپنی بہن سے ملنے اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا کیونکہ اسے بھی انایا میں دلچسپی تھی۔ حفظہ ان کے گھر کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی تھی، ان کے ماں باپ بہن بھائی کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ انایا کو بھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی اور اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی۔ شروع میں تو انایا نے بھابھی کے بھائی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور بھابھی سے اس کی مدد غرض کی کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے، کیونکہ راحیل بھی انایا میں بہت دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ جب بھابھی سے ملنے آتا تو اپنی بہن کے ساتھ ساتھ وہ حفصہ کے لیے بھی تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں لاتا۔ انایا کو بھی ان دونوں بہن بھائیوں کی بیچ گھس کر راحت کا احساس ہوتا۔ ایک روز انایا کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور گھر میں نہ بھائی تھا اور نہ ابو تھا، تو راحیل کو بھابھی نے فوراً بلوا لیا اور وہ اپنی کار لے کر امی کو ہاسپٹل لے گیا تو امی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ 6 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن انایا بھابھی کے ہمراہ بازار گئی۔ بھابھی نے اپنے بھائی راحیل کو بلوایا اور اسی نے کار چلائی۔ بازار میں بھی ہم نے صاحبہ کو دیکھا، وہ راحیل کو دیکھ کر رک گئی تو ہم لوگوں نے یہ بات محسوس کی۔ بھابھی نے راحیل سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میری دوست کی بہن ہے۔ خیر وہ جلدی سے اس کی طرف چلا گیا۔ ہم سے تھوڑی دور جا کر اس نے لڑکی سے کچھ بات کی، پھر وہ چلی گئی اور جب وہ واپس آیا تو اس کا رنگ کچھ اڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں ناند بھابھی چھپ رہی تو خود ہی گویا ہوا،
وہ دراصل اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ مجید بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ اب ہی عنایا نے کہا، ہم نے تو پوچھا ہی نہیں، پھر آپ کیوں ہمیں اپنے بارے میں صفائی دے رہے ہیں؟ اس کے بعد سے عنایا کا دل کچھ اس سے دور ہو گیا، جبکہ پہلے عنایا نے اس کا تصور میں بسا لیا تھا۔ اس نے بہت لگاوٹ بھری باتوں سے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اسے چاہتا ہے، لیکن اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ اعتبار دلانے کی کوشش کرتا، اس کا دل اس سے اٹھتا جاتا تھا۔ راحیل کے بڑے بھائی پہلے ہی 2 شادیاں کر چکے ہیں۔ منجلا بھائی حبیب کی بھی دوسری شادی ہے، اس کی پہلی بیوی نے طلاق لے لی ہے۔ بھائی اور بھابھی کی شادی محبت کی ہوئی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا۔ راحیل تیسرے نمبر کا تھا اور یہ اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکلا۔ ہوا یہ کہ عنایا کا دل اب ایک دفعہ اور دھوکا، اب وہ بالکل ہی ٹوٹ چکی تھی اور اس نے ساری عمر ایسے ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنایا جیسی معصوم لڑکیوں کا ساتھ دے اور انہیں کسی تیز اور شاطر انسانوں کے چنگل میں نہ پھنسنے دے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ عنایا نے تو اپنی زندگی 3 دفعہ دل توڑ کر جی لی۔ حمیرہ کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ حمیرہ کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ بڑی بیٹی بھاگ کر شادی کر چکی تھی اور دوسری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ حمیرہ کی چھوٹی بیٹی کو اغوا ہوئے 3 سال ہو گئے، لیکن آج تک یہ نہ پتہ چلا کہ حمیرہ کی چھوٹی بیٹی کو کس نے اغوا کیا۔ اور سب سے چھوٹا حمیرہ کا بیٹا جو نشے جیسی لعنت ناظر ہو چکا تھا، یہ تھا حمیرہ کی غلط نیت اور غلط عمل کا نتیجہ۔